بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں دو جماعتیں ایسی ہیں جس کا انتخاب صرف اللہ نے فرمایا ہے۔ ایک انبیاء علیہ السلام کی جماعت اور دوسری صحابہ کرام کی جماعت۔ اگر کوئی آدمی ساری رات سجدے میں پڑے اور یہ کوشش کرے کہ میں اللہ کا نبی بن جاؤں تو وہ نبی نہیں بن سکتا، بلکہ وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اپنی ریاضت و مجاہدے اور عبادت سے صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی وہ ہوتا ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا اور حضور علیہ السلام کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ تو اس لیے محنت سے آدمی مفسر تو بن سکتا ہے، مدرس بن سکتا ہے، محدث بن سکتا ہے، فقیہ بن سکتا ہے، لیکن قطب اور ابدال بن سکتا ہے، لیکن کوئی نبی اور صحابی نہیں بن سکتا۔ اب جب صحابہ یہ اللہ کا انتخاب ہے تو کسی کو تنقید کا حق نہیں، کہ جو صحابہ پر اعتراض کرے گا حقیقت میں وہ اعتراض اللہ پر ہوگا، کیونکہ فرمایا اختارہم اللہ لصحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے صحابہ کو چنا تھا۔ تو جب اللہ نے چن لیا اور ان کے اندر کوئی کمی ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ کا انتخاب ناقص تھا۔ تو یہ صحابہ پر اعتراض حقیقت میں اللہ پر اعتراض ہے۔ صحابہ پر اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے کہ حضور اللہ کا علم ناقص تھا اور حضور علیہ السلام کی تربیت ناقص تھی۔ معاذ اللہ، اللہ کا علم کامل۔ صحابہ تو ایسی جماعت ہے جس کو براہ راست اللہ نے سند عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون، اولئک حزب اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ جس نے صحابہ سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے، اور جس نے صحابہ سے نفرت کی میری نفرت اور بغض کی وجہ سے۔ صحابہ جو ہیں حق کے لیے کسوٹی اور معیار ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، اے لوگو ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام نے ایمان لایا ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم نے ایسا ایمان لایا، اگر ان لوگوں نے ایسا ایمان لایا اے صحابہ جسے تم نے لایا ہے، تو ہی لوگ ہدایت پر ہوں گے۔ صحابہ کی تعداد دیکھو، انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000، صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000۔ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے مشن پر پکے ہیں۔ رسول کی تعداد 313، تو بدری صحابہ کی تعداد 313۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، چاہے وہ حضرت ابو سفیان ہے، چاہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کا مقام بڑا ہوگا یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو جہاد میں گئے اور گھوڑے کے نتنوں کے اندر جو گرد و غبار چلا گیا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز اس گرد و غبار کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ آنکھ کہاں سے لاؤ گے جس آنکھوں نے حضرت معاویہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ آج آزادی کا دور ہے،
اور لوگ روڈوں پر آ کر حضرت معاویہ کو گالی دیتے ہیں، حضرت ابو سفیان کو گالی دیتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کو گالی دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اتانی جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام آئے، واخذ بیدی، اور مجھے ہاتھ سے پکڑ لیا، وارانی باب الجنہ، اور مجھے جنت کا دروازہ دکھلایا۔ حضور ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ وددت انی کنت معک، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، میں اس دروازے کو دیکھ لیتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر اول من يدخل الجنت من امتی، میرے امت میں سب سے پہلے تو ہی جنت میں جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کا بدلہ دنیا میں عطا فرمایا، ما خلا ابا بکر، ما سوا ابو بکر صدیق کے، فإن له عندنا یدن، اس کا میرے اوپر احسان ہے، ایسا احسان یکافئہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کا بدلہ خود عطا فرمائیں گے۔ فرمایا ما نفعنی مال احد قط، ما نفعنی مال ابو بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے فائدہ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ترغیب دی۔ عمر فاروق کہتے ہیں فوافق عندی مالا، اس وقت میں مالدار تھا تو میں نے کہا الیوم اسبق ابا بکر، میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھوں گا، تو میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھوں گا۔ فجئت بنصف مالی، میں نے سارے مال کو جمع کیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا حضور کی خدمت میں حاضر کیا۔ ابو بکر صدیق جب آئے تھوڑا سا مال لائے، میں خوش تھا کہ آج میں بڑھ گیا، لیکن حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا ماں اب کئی تلیہ حلق، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہو؟ اس نے کہا اب قیت لہم اللہ و رسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ کے نام کو اور رسول کے نام کو چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اور رسول کی خوشی کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو میں نے کہا لا اسبقہ ابدا، میں کبھی ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جو ستارے ہیں کسی کی نیکی اتنی ہو سکتی ہے، کہاں عمر فاروق کی ہے؟ تو حضرت عائشہ کو تھوڑی سی عجیب سا لگا کہ وہ تو اس کا خیال یہ تھا کہ میرے والد کے بارے میں کہے گی۔ حضور علیہ السلام نے محسوس فرمایا تیرے ابا کی نیکیاں تو کیا صرف 2 نیکیاں اور عمر فاروق کی تمام زندگی کے نیکیاں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ حضرت ایک دن کی نیکی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، وہ دن بہت عجیب حادثے والا دن تھا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے ما زال من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا، جس نے حضور علیہ السلام کے قبر کی مٹی سونگی اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ وہ عطر اور خوشبو استعمال کرے۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ مصرن لیالیا، میرے اوپر ایسی مصیبتیں آئی اگر دنوں پر آتی حضور علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے تو رات بن جاتی۔ فما یا ابتا اجاب ربا دعاہ، اے ابا جان تیرے رب نے تجھے دعوت دی، تو نے ان کی دعوت کو قبول کی۔ یا ابتا الی جبریل ننعاہ، اے ابا جان تیرے دوست جبریل علیہ السلام کو تیری وفات کی خبر دیں گے۔ یا ابتا من جنت الفردوس مأواہ، ابا جان جنت الفردوس تیرا ٹھکانہ ہے۔ جب صحابہ کرام دفن سے واپس ہوئے تو حضرت فاطمہ نے کہا انس تم نے کیا کہاں گئے تھے؟ کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا۔ انہوں نے کہا طابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراب، تم نے کیسے برداشت کیا کہ میرے ابا جان رسول اللہ کو مٹی کے اندر دبا دیا؟ تو ایسا غم تھا، اس غم میں تمام صحابہ کرام حوصلہ اور ہار چکے تھے، لیکن ایک ابو بکر صدیق تھے۔ فرمایا اے لوگو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، سنو جو حضور علیہ السلام کی عبادت کیا کرتا تھا تو ان کا الہ کا انتقال ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا يموت، اور جنہوں نے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے ان کا اللہ زندہ ہے۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہ تو نہیں تھے کہ ان کے اوپر وفات نہیں آئے گی۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی اللہ کے رسول تشریف لے گئے ہیں۔ فإن مات او قتل،
اگر ان کا انتقال ہو گیا یا وہ شہید ہو گئے تو تم ایڑیوں کے بل دین کو چھوڑو گے، اور جس نے دین کو چھوڑ دیا وہ اللہ کو ضرر نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو ضرر دے گا۔ اس دن میں جو جمے رہے، اور پھر لوگوں نے کہا اللہ کی مدد حضور علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور حضور چلے گئے، مدد ختم ہو گئی، اب یہ دین مٹ جائے گا۔ بعض نے زکوٰۃ سے انکار کیا اور بعض مرتد ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن ایسے جمے، فرمایا میں ان لوگوں کے ساتھ جہاد کروں گا، لو منعونی عقالا لجاہدتہم علیہ، جو رسی حضور علیہ السلام کے وقت میں دیا کرتے تھے جانور کے ساتھ، ان سے اگر انکار کیا میں جہاد کروں گا۔ عمر فاروق نے کہا اے اللہ کے خلیفہ کے، اللہ کے رسول کے خلیفہ، ذرا نرمی کرنا۔ ان کو غصے ہوئے، فرمایا اے عمر اجبار فی الجاہلیت، جاہلیت میں تو بڑے بہادر تھے، اب اسلام میں نرم ہو گئے۔ اور فرمایا کہ اینقص الدین وانا حی، کیا دین میں کمی آئے گی اور میں زندہ رہوں گا؟ ایک ہی دن کی نیکی اور ایک رات کی، جب ہجرت کر رہے تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، ایک چرواہے کو دیکھا، اس سے پوچھا فی غنمک لبن، تیرے بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس کو دھو ڈالا، وہ توڑا تھا، اس میں پانی ڈال دیا کہ اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر عرض کیا اللہ کے رسول پی لیجئے، کہتے فشربا حتی رضیت، حضور علیہ السلام نے پی لیا تو میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ خود بھی بھوکے تھے، پیاسے تھے، خود پی لیتے تو دل ٹھنڈا ہوتا، لیکن سچا عشق تھا، حضور کے پینے سے دل ان کا ٹھنڈا ہوا۔ پھر جب غار میں چلے گئے، عرض کیا اللہ کے رسول اندر مت جائیے، کوئی چیز آپ کو تکلیف دے دے گی۔ خود چلے گئے، اپنے پوستین کو نکالا اور غار کو صاف کیا، اور اس میں سوراخ تھے، فشق ازارہ وسدھا بہ، اپنی چادر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، سوراخوں کو بند کر دیا۔ پھر کہا اللہ کے رسول تشریف لائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ان کے ران پر اپنا مبارک سر رکھا، آرام کرنے لگے۔ ایک سوراخ بچا تھا جس میں اپنی ایڑیاں رکھی تھی، اس سے سانپ نکل آیا، ابوبکر صدیق کو ڈسا۔ ابوبکر حرکت نہیں کرتے لئلا ینتبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ حضور علیہ السلام کی نیند میں فرق نہ آئے، لیکن آنکھوں پر اختیار نہیں تھا، آنکھوں سے جب آنسو برسنے لگے اور حضور کے چہرے پر پڑے، حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، فرمایا ما لک یا ابوبکر، ابوبکر تجھے کیا ہوا؟ کہا لدغت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے کسی چیز نے کاٹا ہے۔ تو یہ رات کی نیکی، ایسی شخصیت جو ان کو صحابیت سے انکار کرے وہ نصاً کافر ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج آزادی کا دور ہے، لوگ ایسے شخصیات کے پیچھے بھونک رہے ہیں، لیکن کتے کا کام ہے بھونکنا، جو کتا بھونکے نہیں وہ کتا نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم کسی کو دیکھو جو صحابہ کو بھونک رہے ہو، صحابہ کی یعنی ان کو پر اعتراضات کر رہے ہو، گالیاں دے رہے ہو، کہو تمہارے اس شر پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے فلا تآکلوہم، ان کے ساتھ کھانا مت کھایا کرو، ولا تجالسوہم، ان کے پاس مت بیٹھا کرو، ولا تناکحوہم، ان کو رشتہ مت دیا کرو، وقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تمہاری شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ، امتحان اللہ نے لیا، کس چیز کا لیا؟ قلوبہم، دل کا امتحان لیا۔ دل میں کیا تھا؟ التقوی، انعام کیا ملا؟ لہم مغفرت، ان کی مغفرت۔ تو جب اللہ نے معاف کیا ہے صحابہ کرام کو، اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں، تو جو لوگ صحابہ سے ناراض ہے وہ لعنتی ہے۔ ہمارے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان کو لگام دے دے، اور اگر ان جلوسوں کو عبادت سمجھتے ہیں تو اپنی عبادت خانے کے اندر کرے، باہر آنے کی کوئی جو ہے گنجائش نہیں ہے۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو لگام دے دو اور باہر بند کر دو۔ اللہ جل جلالہ ہمارے حکام کو عقل کے ناخن نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کی عظمت ہمارے دلوں میں اتار دے، صحابہ کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔